کامران خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے بھی اس بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ کامران خان صاحب، مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ حتمی طور پر کل ہونے جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جو سخت بیانات آ رہے ہیں وہ فیس سیونگ کے لیے۔ جی دیکھیں، یہ بات تو اب طے ہے نا کہ کوئی چوائس نہیں ہے، چاہے یو ایس ہو، چاہے ایران ہو، اور پھر جو دنیا کے دوسرے ممالک ہیں جن کا کہ اس واقعے سے اور اس پوری سچویشن سے براہ راست تعلق ہے، سوائے امن اور امن مذاکرات کی کوئی چوائس نہیں ہے۔ مذاکرات کی میز پہ آنے کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، اور سیکنڈ راؤنڈ شروع کرنے کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ جنگ تو کوئی چوائس نہیں ہے، دوبارہ ہاسٹیلیٹیز دوبارہ شروع ہو جائیں، دوبارہ جنگ شروع ہو جائے تو وہ تو کوئی نہ یو ایس کی وہ چوائس ہے، نہ وہ ایران کی وہ چوائس ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی فوری آج کی ڈیولپمنٹ میں جو جی سی سی کے ممالک ہیں، جہاں پر لائف بالکل تھمی ہوئی تھی پچھلے 2 مہینے سے، جہاں پہ کاروبار زندگی معمول کے مطابق نہیں تھا، سرکاری کام معمول کے مطابق نہیں تھا، اسکول کالجز وغیرہ بند تھے، وہاں سب آج سے کام شروع ہوا ہے دوبارہ۔ یو اے وغیرہ کے اندر ہوم فرام ورک ختم ہو گیا ہے، اسکولز کھل گئے ہیں، معمول زندگی کا جو ہے وہ بحال ہوا ہے۔ اب اچانک یہ اعلان ہو کہ نہیں جی اب دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی، تو یہ ایک ناممکنات بات ہے۔ اب باقی جو گفتگو ہم سن رہے ہیں، چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل کے پوسٹ میں ہو یا وہ ایرانی ذرائع سے ہو، یہ چیزیں تو اس پہ ہمیں ضرور، اور جب مذاکرات ہوتے ہیں، پوسچرنگ ہوتی ہے، میکسیملسٹ پوزیشن سے انٹر ہوتے ہیں، تو تمام چیزیں مذاکرات کے لوازمات میں شامل ہیں۔ وہ مذاکرات کے یہ لوازمات ہیں جو کہ پورے کیے جا رہے ہیں۔ مذاکرات تو ہونے ہی ہیں، اور اس میں میں تو بڑا ایک فخر کی بات ہے کہ پاکستان کا کانفیڈنس جو ہے وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ کسی بھی لمحے اسلام آباد، جہاں پر کہ یہ مذاکرات کی میزبانی ہونی ہے، جہاں سیکنڈ راؤنڈ ہونا ہے، وہاں کی صورتحال اگر آپ گراؤنڈ کی دیکھیں، کہیں وہاں ایسا نہیں لگا آپ کو ایک منٹ کے لیے کہ مذاکرات نہیں ہونے ہیں۔ وہاں کہیں آپ کو نہیں لگا کہ شاید مذاکرات میں تعطل آ گیا ہے، یا یہ کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ نہیں ہوگا۔ وہاں کا کانفیڈنس اگر آپ دیکھیں، اور جو باقی میڈیا کی خبریں دیکھیں، چاہے وہ لوکل ہو یا انٹرنیشنل میڈیا، خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیا، کہ جس میں ابہام تھا، جس میں ایک یہ تصور تھا کہ شاید سیکنڈ راؤنڈ نہیں ہوگا اور اب اسٹیل میٹ ہو گیا ہے۔ مگر اسلام آباد میں وہ جگہیں جہاں پر کہ مذاکرات ہونے ہیں، چاہے وہ میریٹ ہوٹل ہو، چاہے وہ سرینا ہوٹل ہو، چاہے سڑکیں ہوں، چاہے ریڈ زون ہو، چاہے ایکسٹینڈڈ ریڈ زون ہو، چاہے فدر کہیں زیادہ ہے وہ ہوں، ہر چیز اپنی جگہ بالکل، کہیں پہ بھی کوئی ایک جو ہے وہ شک نہیں آیا، کہیں پر بھی جو ہے وہ آفیشیل سرکلز میں بھی اور جو پرائیویٹ سرکلز جو کہ اس کام میں مصروف ہے۔ تو اسلام آباد میں تو یہ کبھی ابہام نہیں تھا کہ یہ مذاکرات بالکل، اسلام آباد میں تو ابھی تک یہ ابہام نہیں آیا، اور پاکستان کا کردار اس میں اتنا ہی اہم ہے آج بھی جتنا کہ پہلے دن تھا۔ لیکن ایران کی جانب سے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کامران صاحب، اس میں پہلے دن سے لے کر آج تک امریکہ پر اعتبار جو ہے نا اس کا اظہار نہیں کیا جا رہا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ شو کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں اب جب دوسرا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کیونکہ چین بھی متحرک ہے، رشیا بھی جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے آفر کر چکا ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2 ممالک جو ہیں وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اس بیٹھک میں، تاکہ یہ جو راؤنڈ ہوگا اس میں کچھ لے کر اٹھیں؟ یہ ابھی ہمیں بہت غور سے دیکھنا چاہیے۔ پچھلے 1 گھنٹے کے اندر کی ڈیولپمنٹ ہے، جس میں پریزیڈنٹ جی سے ایک بڑی ایکسٹینڈڈ ٹیلی فون گفتگو ہوئی ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی سعودی عربیہ سے۔ تو یہ تمام جو انٹرلاکوٹیڈ ہیں دوسرے جو اس پورے معاملے کے اندر، وہ بھی سب اس وقت بہت زیادہ متحرک ہو گئے ہیں، اور اس پورے ماحول میں یہ بھی بہت ہی کریٹیکلی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ فیلڈ مارشل کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ کانورسیشن ہوئی ہے، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس کو وائٹ ہاؤس کی یا کسی یو ایس آفیشیل سورس نے بھی ڈینائی نہیں کیا ہے، پاکستان کے بھی کسی آفیشیل سورس سے اس کا کوئی ڈینائل نہیں آیا ہے۔ تو یہ بہت ہی ہیٹڈ جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زبردست طریقے سے چل رہی ہیں۔ اور آپ نے ایران کے بیان کی بات کی، دیکھیں ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تھوڑا سا اس کا بھی آپ کانٹیکسٹ دیکھیں نا، کہ ایران نے جب یہ بات کی اور جب تھوڑا سا ایران کی جانب سے ابہام آیا، تو وہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایران نے تو بڑے کھلے دل سے فارن منسٹر عباس عراقچی نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے، اپنی پوسٹ کے ذریعے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے اسٹریٹ آف ہارمز کھول دیا تھا، اور اسٹریٹ آف ہارمز کے کھولنے کے اعلان کے ساتھ ہی 15% آئل پرائسز
जो थी वो गिर गई थी, वो सिंक कर गई थी, और पूरा एक जश्न का सा समा पूरी दुनिया में हो गया था कि अचानक यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये बात सामने आई कि वो ब्लॉकेड जो है वो अपना जारी रखेंगे। उसने पूरी तस्वीर ही बदल दी पूरी चीज की। तो अब उस बैकग्राउंड के अंदर अब ईरान दोबारा एकदम जो है फौरी तौर पे कहे कि हाँ अच्छा अब हम सेकंड राउंड के लिए जा रहे हैं, और फिर उनके कार्गो शिप को जो है वो यूएस ने हिट किया, उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो अब ईरान की भी पब्लिक ओपिनियन है कि 10 करोड़ लोगों का मुल्क है वो, ऐसे बिल्कुल तो ऐसी नहीं है। है। और पाकिस्तान कामरान साहब पूरी दी है। कोशिश भी कर रहा है। आज मोहसिन नकवी साहब ने नेटली बेकर से, फिर रजा मीरी मुकद्दम से भी मुलाकात की, दोनों को दोबारा वापस एक टेबल पर लाने के लिए।